پیارے بچوں، آپ نے وہ مثال تو سنی ہوگی کہ عقل بڑی کہ بھینس۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ٹنکو ایک پیارا سا سفید خرگوش تھا۔ ایک صبح جنگل سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ہاتھی پر پڑی۔ ٹنکو بولا، سلام بھائی، دیکھو کتنی خوبصورت صبح ہے، ہوا بھی چل رہی ہے۔ ہاتھی نے حیرت سے ٹنکو کو دیکھا اور بولا، ٹنکو چلے جاؤ یہاں سے، میرے پاس تم جیسے چھوٹے جانوروں کے لیے کوئی وقت نہیں۔ ٹنکو افسوس سے سر جھکا کر آگے بڑھ گیا۔ سمندر کے کنارے اسے مچھلی دکھائی دی۔ وہ مچھلی بہت ہی بڑی مچھلی تھی۔ ٹنکو نے اونچی آواز میں پکارا، پنکی پنکی میری بات سنو۔ پنکی تیرتی ہوئی کنارے پر پہنچی۔ اس کی نظر اوپر نیچے اچھلتے ہوئے ٹنکو پر پڑی۔ پنکی نے بلند آواز میں پوچھا، ٹنکو کیا تم نے مجھے بلایا ہے؟ ٹنکو بولا، ہاں میں نے ہی تمہیں آواز دی ہے۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو جیسے چھوٹے اور کمزور جانور سے، بھلا میں کیوں بات کروں؟ اتنا کہہ کر پنکی دوبارہ پانی میں اتر گئی۔ ٹنکو بیچارہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اچانک اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے دوبارہ پنکی کو آواز دی، کیا تم سمجھتی ہو کہ میں کمزور ہوں؟ اگر میں تمہیں رسا کشی میں ہرا دوں تو مجھے یقیناً اپنا دوست بنا لو گی نا؟ پنکی نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جب چاہو مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ پھر ٹنکو ہاتھی کے پاس جا پہنچا اور اسے آواز دی، راجو، تم یہ سمجھتے ہو نا کہ تم بہت بڑے طاقتور ہو؟ میں بہت چھوٹا سا ہوں۔ اب میں یہ ثابت کروں گا کہ ہم برابر ہیں۔ ارے واہ، تم کیسے ثابت کرو گے؟ راجو نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تمہیں رسا کشی کے کھیل میں ہرا کر، یہ لو رسا۔ راجو نے ہنستے ہوئے رسے کو اپنی کمر پر باندھ لیا۔ ٹنکو رسے کا دوسرا سرا پکڑ کر بھاگتے ہوئے پنکی کے پاس جا پہنچا اور بولا، تم اس رسے کو اپنی دم پر باندھ لو اور جب میں کہوں تب اسے کھینچنا۔ پنکی ٹنکو کی بے وقوفی پر خوب ہنسی۔ میں رسے کا دوسرا سرا اپنی کمر پر باندھ لیتا ہوں۔ ٹنکو چھلانگیں مارتا ہوا چلا گیا۔ جھاڑیوں میں چھپ کر وہ زور سے چیخا، رسا کھینچو۔ راجو نے مسکراتے ہوئے رسا کھینچنا شروع کیا، مگر جلد ہی اس کی مسکان غائب ہو گئی۔ راجو بڑبڑایا، ٹنکو تو بہت طاقت ہے۔ ارے ادھر پنکی نے بھی یہی محسوس کیا۔ اس نے مزید زور لگا کر مگر رسے کو آگے نہ کھینچ سکی۔ پنکی بڑبڑائی، ٹنکو مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا۔ دونوں نے اتنا زور لگایا کہ رسا درمیان سے ٹوٹ گیا۔ راجو بیچارہ ڈھلان پر جا گرا اور پنکی گہرے پانی میں چٹان سے جا ٹکرائی۔ ٹنکو سب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ بتائے اچھلتا کودتا گھر واپس چلا گیا۔ راجو اور پنکی پریشان تھے کہ چھوٹے ٹنکو نے انہیں کیسے ہرا دیا۔ اس دن کے بعد وہ ہمیشہ ٹنکو کی عزت کرنے لگے۔ تو پیارے بچوں، عقل کا استعمال کر کے ہم طاقتور کو بھی ہرا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ عقل کا استعمال ہمیشہ اچھے کاموں کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ تو کیسی لگی آج کی سٹوری آپ کو؟ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو کریں سبسکرائب۔ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔